میں رہ کر وہ جہنمی ہو گئی، اس لیے کہ نبیوں کا احترام نہیں کیا۔ اور آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے جنتی ہو گئی۔ یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع گھر جا کے دیکھنا، وہ میرے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں آپ کو ریفرنس دے کے چلا جاتا ہوں۔ اگر فرعون کے گھر میں رہ کے کوئی عورت اللہ کی شکر گزار ہوگی تو وہ مقام پا جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ تو یہاں پہ ہمارے محققین نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ یہاں اہتمام اس لیے تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر کی جو نسل ہے اس میں سے کوئی ایک دادی بھی اللہ کی ناشکری ہو، ایک دادی بھی اللہ کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا۔ اگلے دن میں قبلہ شاہ صاحب ایک جگہ تھا، سارے مسالک کے لوگ تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، تحفظ ختم نبوت کا پروگرام تھا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ شک ہے نا کہ ہمارے نبی پاک کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایسی باتیں فضول باتیں کرتے ہیں حضور کے خاندان کے متعلق۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ غنی، سیدہ مریم کی عزت پہ یہودی علماء نے اعتراض کیا نا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے علامہ راشد صاحب کہ پہلا جو مکالمہ ہے وہ ہے لم یمسسنی بشر۔ سیدہ مریم نے جبریل سے کہا تھا، ترجمہ تو قرآن کریم میں یہی ہے نا کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، اور میں باغی بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو؟ لیکن کچھ اہل علم نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے نا یہ ترجمہ نہیں کر پاتی عربی کا، تو انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ عربی زبان میں لمس اور مس میں فرق ہے۔ سیدہ مریم نے یہ لمس کا لفظ استعمال نہیں کیا، لمس بھی چھونا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، جذبات ابھارنے کے لیے آپ جب کسی کو چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ مس جو ہوتا ہے نا یہ تعظیماً کسی کو چھونا ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو مس کرتے ہیں نا کیونکہ تعظیماً چھوتے ہیں، خانہ کعبے کو تعظیماً ہاتھ لگاتے ہیں، باپ کا ہاتھ تعظیماً چومتے ہیں، ماں کا ہاتھ تعظیماً، وہ مس ہے۔ تو سیدہ مریم فرما رہی تھی لم یمسسنی بشر، مجھے تو تعظیماً بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تعظیماً بھی نہیں چھوا کسی، لیکن اس پاک دامن بی بی پہ الزام لگا دیا گیا، اور یہودی علماء جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اس بات پہ۔ تو وہاں میں ان علماء سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مناظرہ ہوا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا، تو وہ عیسائی پادری جو تھا نا ان یہودیوں سے کہنے لگا تسی آندے رہندے ہو ہاں ویکھو جی مسلمان اتنے کروڑ نے تے ہاگے لائے نے، اسی چند لاکھ ہاں، یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، تو یہ مسلمان 180 کروڑ ہیں، انہوں نے اگے لایا ہاں جدھر مرضی ہانک چھڑنے۔ تو وہ عیسائی ان سے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے تو ایک بچے نے تمہارے بڑوں کی مت مار دی تھی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نے اعتراض کیا تھا بچے کی ماں پہ، سیدہ مریم پہ کیا تھا نا، تو بچے نے تو ماں کے متعلق بات ہی کوئی نہیں کی، بچے نے تو کہا قالا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ،
بچہ تو اپنے متعلق گفتگو کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبوت ملی ہے، کتاب ملی ہے۔ بچے نے ماں کے متعلق تو ایک جملہ نہیں کہا، اور تمہارے سارے یہودیوں کے علماء کی زبانیں بند ہو گئی، اس بچے کے سامنے تم بول نہیں سکے۔ تو میں نے کہا اس یہودی نے بھی بہت کمال کا جواب دیا، اس نے کہا یار بات یہ نہیں تھی، وہ علیحدہ چیز ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن جب اس بچے نے کہا تھا نا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو پھر ہمیں حیا آ گئی کہ نبیوں کے ماں باپ کو برا نہیں کہتے۔ یعنی کچھ حیا تو یہودیوں کو بھی ہے کہ نبیوں کے ماں باپ کو برا نہیں کہتے، تم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو شاکلہ جو عرض کر رہا تھا کہ ابتدا میں یہ جو خاکہ بنتا ہے، جس کے بعد پھر بچہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل۔ اگر ماں یہ کہتی کہ پتر چھوٹا جہا ہے تو تے اتنے کھان پین دا بھی کوئی سامان نہیں تے تیرا پیو سانو اتنے جاڑ بیا باندھ چھڑ کے ٹر گیا سی، تو وہ بچہ کبھی باپ کے سامنے لیٹ جاتا کہ چھری پھیر دو؟ اگر ماں نے یہی شاکلہ بچے کا بنایا ہوتا کہ میں تیرے پیو دا ساری زندگی کی ویکھیا ہے، تو جب تک آپ گھروں میں ایمان والی عورتیں نہیں لاتے آپ کے بچوں کے شاکلے ٹھیک نہیں بن سکتے۔ یہ بنیاد ہے۔ آپ گھروں میں سانپ پال رہے ہیں، جو عورتیں آپ لے کے آتے ہیں نا اللہ رسول کی دشمنی میں، وہ اپنے گھروں میں سانپ پال رہے ہیں، اور پھر وہ تمہارے بچوں کا جو شاکلہ بناتی ہیں، اس میں نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ معاشرے کا احترام ہے، نہ بزرگوں کا احترام ہے۔ کاش ہم نے ان ماؤں سے ہی کچھ سیکھا ہوتا جو یہ یونان والی ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں، کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے دوسرے کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں نا، ہمیں کیا۔ تو یہ بات میں نے چونکہ پچھلے درس میں کہی تھی کہ جو قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی اخلاقیات کیا بنانی ہے، ان کے لیے پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور ہم نے تو ابھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیسے ہونے چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے یہ سوچا ہو کہ میرا بچہ اللہ کا فرما بردار ہو؟ کتنے لوگوں نے سوچا؟ تو اس لیے ہمارا تو سفر ہی، اور اللہ نے فرمایا کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ عمل تو ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق کرتا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، سکول میں جاتا ہے، وہاں بھی شاکلہ نہیں بنتا، معاشرے میں بھی باہر وہ جھوٹ اور فراڈ سیکھتا ہے، گھر میں ماں باپ بھی اس کو کچھ نہیں سکھاتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے یقین جانیے اس نسل پہ کہ جن کو کسی نے نہیں بتایا کہ تمہاری منزل کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ سیدہ پاک، میں یقین جانیے جب حج پہ بھی گیا تو صفا و مروہ پہ دوڑتے ہوئے یہ بار بار خیال آتا تھا، مولا اس بندی کے ساتھ تجھے اتنی محبت تھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، کہ تو نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے دیا کہ جہاں یہ میری بندی دوڑی ہے محبوب تو بھی ویسے ہی دوڑ۔
کیا کیا ہے؟ صرف اتنا کیا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کا شاکلہ کمال کا بنایا۔